وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَقَضَىٰ اور حکم فرما دیا ربک تیرا رب اللہ تعبدو کہ نہ عبادت کرو الا ایاہ اس کے سوا بالوالدین اور ماں باپ سے احساناً حسن سلوک اما یبلغن اگر وہ پہنچ جائیں عندک تیرے سامنے الکبر بڑھاپا احدہما ان میں سے ایک او یا کلاہما وہ دونوں فلا تقل تو نہ کہ لہما انہیں اف ولا تنہرہما اور نہ جھڑکو انہیں وقل اور کہو لہما ان دونوں سے قولاً بات قریباً ادب کے ساتھ اور حکم کر چکا تیرا رب کہ نہ پوجو اس کے سوا اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اگر پہنچ جائے تیرے سامنے بڑھاپے کو ایک ان میں یا دونوں تو نہ کہہ ان کو ہوں اور نہ جھڑک ان کو اور کہہ ان سے بات ادب کی خدا تو حقیقتاً بچے کو وجود عطا فرماتا ہے والدین اس کی ایجاد کا ظاہری ذریعہ ہیں اس لیے کئی آیتوں میں خدا تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق ذکر کیے گئے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ وہ شخص آگ میں مل گیا جس نے اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی ایک حدیث میں فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے والدین کے ساتھ بھلائی کرنا یہ ہے کہ زندگی میں ان کی جان و مال سے خدمت کرنا ہے یہ خدمت اور دل سے تعظیم محبت کرے مرنے کے بعد ان کا جنازہ پڑھے ان کے لیے دعا استغفار کرے ان کے عادتا مقدور پورے کرے ان کے دوستوں کے ساتھ تعظیم حسن و سلوک سے اور ان کے قارب کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آئے وغیرہ ذالک بڑھاپے میں خدمت کی احتیاجی زیادہ ہوتی ہے جس سے بعض اوقات اہل عیال بھی اکتانے لگتے ہیں زیادہ پیرانہ سالی میں جوش و حواس بھی ٹھکانہ نہیں رہتے بڑی سعادت مند اولاد کا کام ہے کہ اس وقت بوڑھے والدین کی خدمت گزاری و فرمانبرداری سے جینا ہر قرآن نے تنبیہ کی کہ جھڑکنا اور ڈانٹنا تو کجا ان کے مقابلے میں زبان سے ہوں بھی مت کرے بلکہ بات کرتے وقت پوری ادب و تعظیم کو ملحوظ رکھے ابن مسیب نے فرمایا اسی طرح بات کرو جیسے ایک خطا اور غلام سخت مزاج آقا سے بات کرتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَاخْفِضْ اور جھکا دے لَهُمَا ان دونوں کے لیے جناح بازو الذُّلِّ عاجزی من سے رحمتی مہربانی وقل اور کہو ربی اے میرے رب ارحمہما ان دونوں پر رحم فرما کما جیسے ربیانی انہوں نے میری پرورش کی صغیراً بچپن اور جھکا دے ان کے آگے کندھے عاجزی کر نیاز مندی سے اور کہ اے رب ان پر رحم کر جیسا پالا انہوں نے مجھ کو چھوٹا سا یعنی جب میں بالکل کمزور و ناتواں تھا انہوں نے مجھ کو چھوٹا سا
انہوں نے میری تربیت میں خون پسینہ ایک کر دیا، اپنے خیال کے موافق میرے لیے ہر ایک راحت و خوبی کی فکر کی رہا، آفات و حادث سے بچانے کی کوشش کرتے رہا۔ میری خاطر اپنی جان جوکھم میں ڈالی، آج ان کی ضعیفی کا وقت آیا ہے۔ جو کچھ میری قدرت میں ہے ان کی خدمت و تعظیم کرتا ہوں، لیکن پورا حق ادا نہیں کر سکتا، اس لیے تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس بڑھاپے میں اور موت کے بعد ان پر نظر رحمت فرما۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا۔ ربکم تمہارا رب عالم خوب جانتا ہے، بما جو فی نفوسکم تمہارے دلوں میں، اگر تکونوا تم ہو گئے صالحین نیک جمع، فانہ تو بے شک وہ کانا ہے، للأوابین رجوع کرنے والوں کے لیے، غفوراً بخشنے والا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے جی میں ہے، اگر ہو گئے تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشتا ہے، یعنی والدین کی تعظیم اور ان کے سامنے تواضع و فروتنی صمیم قلب سے ہونی چاہیے۔ خدا تعالیٰ جانتا ہے، تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے جی میں ہے، اگر تم نیک ہو گئے تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشتا ہے، یعنی والدین کی تعظیم اور ان کے سامنے تواضع و فروتنی صمیم قلب سے ہونی چاہیے۔ خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کیسے دل سے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے۔ اگر فی الواقع تم دل سے نیک اور سعادت مند ہو گئے اور خدا کی طرف رجوع ہو کر اخلاص و حق شناسی کے ساتھ ان کی خدمت کرو گے تو وہ تمہاری کوتاہیوں اور خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ فرض کرو اگر کسی وقت باوجود نیک نیتی کے تنگ دلی یا تنگ مزاجی سے کوئی درگزشت ہو گئی، پھر تو جب رجوع کیا تو اللہ بخشنے والا ہے۔ تنبیہ: والدین کی فرمانبرداری کن چیزوں میں ہے اور کن میں نہیں، اس کی تفصیل کتب فقہ وغیرہ میں دیکھنا چاہیے۔ روح المعانی میں بھی اس پر مفید مبسوط کلام کیا ہے۔ فَلْيُرَاجِعْ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ وَآتِ اور دو تم ذَا الْقُرْبَىٰ قرابتدار حقہ اس کا حق، والمسکین اور مسکین، اور ابن السبیل مسافر، اور لا تبذر نہ فضول خرچی کرو، تبذیرا اندھا دھند، اور دے قرابت والے کو اس کا حق اور محتاج کو اور مسافر کو، اور مت اڑا بھیجا، یعنی قرابت والوں کے مالی و اخلاقی ہر قسم کے حقوق ادا کرو، محتاج مسافر کی خبرگیری رکھو، اور خدا کا دیا ہوا مال فضول نعمتوں کا مت اڑاؤ۔ فضول خرچی یہ ہے کہ معاشی اور لغویات میں خرچ کیا جائے یا مباحات میں بے سوچے سمجھے اتنا خرچ کر دے جو آگے چل کر تفویت حقوق اور ارتکاب حرام کا سبب بنے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ ان بے شک المبذرین فضول خرچ کانوا ہیں اخوان بھائی جمع شیاطین شیطان، وکانا اور ہے الشیطان شیطان ربی اپنے رب کا کفورا ناشکرا، بے شک اڑانے والے بھائی ہیں شیطانوں کے، اور شیطان ہے اپنے رب کا ناشکرا۔ یعنی مال خدا کی بڑی نعمت ہے جس سے عبادت میں دل جمی ہو، بہت سی اسلامی خدمات اور نیکیاں کمانے کا موقع ملے، اس کو بے جا اڑانا ناشکری ہے جو شیطان کی تحریک و اغوا سے وقوع میں آتی ہے، اور آدمی ناشکری کر کے شیطان کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح شیطان نے خدا کی بخشی ہوئی قوتوں کو عصیان و اضلال میں خرچ کیا، اس نے بھی خدا حق تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو نافرمانی میں اڑایا۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ وَإِمَّا اور اگر تُعْرِضَنَّ تو منہ پھیر لے عنہم ان سے، ابتغاء انتظار میں، رحمت من سے ربک اپنا رب، ترجوہا تو اس کی امید رکھتا ہے، فقل تو کہہ لہم ان سے، قولا میسورا نرمی کی بات، اور اگر کبھی تغافل کرے تو ان کی طرف سے انتظار میں اپنے رب کی مہربانی کے جس کی تجھ کو توقع ہے، تو کہہ دے ان کو بات نرمی کی، یعنی جو کوئی ہمیشہ سخاوت کرتا ہے اور ایک وقت تو نہ دے سکے تو نرم اور میٹھے طریقے سے معذرت کر دے۔ مثلا یہ کہہ دیا جائے کہ جب خدا ہم کو دے گا انشاءاللہ ہم تمہاری خدمت کریں گے۔ سختی اور بد اخلاقی سے جواب دینے میں اندیشہ ہے کہ کہیں اگلی خیراتیں بھی برباد نہ ہو جائیں۔
ولا تجعل بيدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ولا تجعل تو نہ رکھ یدک اپنا ہاتھ مغلولۃ بندھا ہوا ہلا تک سے عنقک اپنی گردن اور لا تبسطها نہ اسے کھول کل البسط پوری طرح کھولنا فتقعد پھر تو بیٹھا رہ جائے ملوما ملامت زدہ محسورا تھکا ہوا اور نہ رکھ اپنا ہاتھ بندھا ہوا اپنی گردن کے ساتھ اور نہ کھول دے اس کو بالکل کھول دینا پھر تو بیٹھ رہے الزام کھایا ہارا ہوا سب الزام دیں کہ کنجوس مکھی چوس ہے یا یہ کہ اتنا کیوں دیا کہ اب محتاج رہ گیا غرض ہر معاملے میں توسط اعتدال مرئی رکھنا چاہیے نہ ہاتھ اس قدر کھینچے کہ گردن سے لگ جائے اور نہ طاقت سے بڑھ کر خرچ کرنے میں ایسی کشادت دستی دکھلائے کہ پھر بھیک مانگنی پڑے اور ہاتھ کھلا رہ جائے ابن کثیر لکھتے ہیں شاتیہ فتعاطی فوق طاقتی وتخرج اکثر من دخلک یعنی خارج سے بڑھ کر یا آمدنی سے زائد خرچ کرنا بھی ولا تبسط کل البسط کے تحت میں داخل ہے حدیث میں ہے ما علی من اقتصد جس نے میانہ روی اختیار کی محتاج نہیں ہوا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا ان بے شک ربک تیرا رب یبسط فراخ کر دیتا ہے الرزق رزق لمن یشاء جس کا وہ چاہتا ہے ویقدر و تنگ کر دیتا ہے انہ بے شک وہ کانا ہے بعبادہ اپنے بندوں سے خبیرا خبر رکھنے والا بصیرا دیکھنے والا تیرا رب کھول دیتا ہے روزی جس کے واسطے چاہے اور تنگ بھی وہی کرتا ہے وہی ہے اپنے بندوں کو جاننے والا دیکھنے والا یعنی تمہارے ہاتھ روکنے سے تم غنی اور دوسرا فقیر نہیں ہو جاتا نہ تمہاری سخاوت سے وہ غنی اور تم فقیر بن سکتے ہو فقیر کو غنی بنانا اور روزی کا کم و بیش کرنا میں خدا کے قبضے میں اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ افسوس آج ہمارے پاس نہیں ہے یہ فقیر جو امید لے کر آیا تھا کیا کہے گا فقر و غنی کے مختلف احوال بینا اسی مالک علی الاطلاق کے قبضے میں ہے تمہارا کام میانہ روی سے امتثال حکم کرنا ہے حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی محتاج کو دیکھ کر بالکل بےتاب نہ ہو جا اس کی حاجت روائی تیرے ذمہ نہیں اللہ کے ذمہ پر ہے لیکن یہ باتیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمائی ہیں جو بے حد سخی واقعہ ہوئے تھے باقی جس کے جی سے مال نہ نکل سکے اس کو پابند کیا ہے دینے کا حکیم بھی گرمی والے کو سرد دعا دیتا ہے اور سردی والے کو گرم یعنی ہر ایک بندے کے ظاہری و باطنی احوال و مسالے سے خبردار ہے اس کے موافق معاملہ کرتا ہے حدیث قدسی میں فرمایا کہ میرے بعد بندے وہ ہیں جن کی درستی حال فقیر رہنے میں ہے اور اگر میں اس کو غنی کر دیتا تو اس کا دین تباہ ہو جاتا ہے اس کے برعکس بعض بندے ہیں جن کو غنا بنایا اگر فقیر بنا دیا جاتا تو دین پر قائم نہ رہ سکتے اس کے علاوہ بعض اشقیاء کے حق میں غنائے ظاہری محض محال و استدراج کے طور پر یا فقر و تندرستی کے عقوبت و سزا کے طریقے سے ہے اعاذ باللہ من ھذا و ھذا ہم پہلے کئی جگہ اس کی تقریر کر چکے ہیں ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا ولا تقربوا نہ قریب جاؤ زنا انه بے شک یہ کہنا ہے فاحشة بے حیائی وساء اور برا سبیلا راستہ اور پاس نہ جاؤ زنا کے وہ ہے بے حیائی اور بری راہ ہے
یعنی زنا کرنا تو بڑی چیز ہے، اس کے پاس بھی مت جاؤ۔ گویا لا تقربوا من مبادی زنا سے بچنے کی ہدایت کر دی گئی، مثلاً اجنبی عورت کی طرف بدون عذر شریک نظر کرنا یا بوس و کنار وغیرہ، کیونکہ زنا سے انسان میں گڑبڑ ہو جاتی ہے اور بہت